پیوند لگا ہوا، چند پیوند لگا ہوا جو ہے لباس فاروق اعظم پہنے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام علی رضوان نے آپس میں مشورہ کر کے کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہوئی کہ ڈائریکٹ جا کر عمر سے کہیں، ڈائریکٹ جا کر اس بات کو عمر سے کہیں کہ اے عمر آپ اپنا لباس تبدیل کیجیے، آپ خلیفہ ہیں، آپ بادشاہ ہیں، اچھا کپڑا پہنیجیے تاکہ لوگ آئیں گے دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد وہ لوگ کہہ سکیں کہ خلیفہ واقعی خلیفہ ہے۔ لیکن کسی صحابہ کرام کے اندر جو ہے یہ ہمت نہیں ہوئی۔ تمام نے مشورہ کر کے حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے پاس پہنچے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے تھا، ابو بکر ہو گئے، پھر عمر ہو گئے، پھر عثمان بھی رہے۔ یہ ان لوگوں کی سوچ غلط ہے۔ عقیدت ہو جس طرح خلافت جیسی چلی آئی ہے وہی خلافت جو ہے برحق ہے۔ اہل بیت کی شان تو اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان کی توہین کر کے اہل بیت کی تعریف کرنا یہ ایمان کی دلیل نہیں ہے، یہ ایمان کی دلیل نہیں ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے صحابہ کرام اور عرض کرنے لگے آپ شیر خدا ہیں، ہمیں آپ سے ایک مشورہ کرنا تھا، یہ کام ہوگا بھی تو آپ کے ذریعے سے ہوگا۔ حضرت مولا کائنات نے پوچھا کیا؟ اب ایک کام کیجیے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو لباس زیبدن فرماتے ہیں آپ یہ پہنتے ہیں، آپ اپنے وقت کے خلیفہ ہیں، بادشاہ ہیں حضرت عمر، ان کے جسم پر جو لباس ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں لگتا۔ باہر سے لوگ آتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے دوسری ممالک سے، لیکن ہمارے دل کو یہ گوارا نہیں کہ ہمارا خلیفہ جو ہے پیوند لگا ہوا لباس پہنے۔ آپ شیر خدا ہیں، آپ جو ہے جا کر کہیں آپ داماد رسول ہیں، آپ جا کر کہیں آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے آپ کی بات مان لیں گے، لیکن اس بات پر مولا کائنات کہتے ہیں یہ بات میں نہیں کہہ سکتا، یہ بات میں بھی نہیں کہہ سکتا عمر سے، دوسرے تعلق سے ہو تو میں عمر سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، لیکن لباس کے تعلق سے عمر سے میں بات نہیں کہوں گا۔ اب وہاں سے مشورہ ہوا، حضرت مولا کائنات سے صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا حضور کریں گے تو کیسے؟ تو آخر میں مشورہ یہ ہوا کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کہلوائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، عرض کرنے لگے خلیفہ وقت جو ہے ایسا ایسا لباس پہنتے ہیں، آپ انہیں کہیے انہوں اب جو ہے وہ اپنا لباس تبدیل کریں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بلوایا گیا، کئی باتیں ہوئی، بات ہونے کے بعد پردے میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اے عمر آپ اپنا لباس تبدیل کر لیجیے، آپ خلیفہ ہیں، بادشاہ ہیں، آپ پیوند لگا ہوا لباس زیبدن کرتے ہیں، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو اچھا نہیں لگتا، ان لوگوں نے مشورہ دیا ہے میں آپ سے کہوں آپ ایک کام کیجیے، آپ اپنا لباس تبدیل کر لیجیے، اچھا لباس پہنیے۔ تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگرچہ اسی بات میں درستگی ہے، اگرچہ آپ کہتی ہیں تو میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس لباس کو زیادہ پسند فرمایا، اور آقا کریم علیہ السلام جو لباس پہنتے تھے وہ بھی پیوند لگا ہوا لباس۔ اگرچہ آقا کریم علیہ السلام کا طریقہ کو چھوڑ کر میں اچھا لباس زیبدن کروں، آپ مجھے اجازت دے دیجیے میں اچھا لباس زیبدن کروں گا، پہنوں گا۔ اتنے میں کیا ہوا؟ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو جیسے ہی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے فوراً، صرف لباس کے تعلق سے۔ یہاں پر بات سمجھنے کی ہے کہ اپنے وقت کا بادشاہ ہے، پیوند لگا ہوا لباس پہنتا ہے، صرف اتنا ہی نہیں، ایک
مرتبہ ایک شخص جو ہے کسی صحابی سے پوچھنے کے لیے آیا کہ آپ کے خلیفہ عمر کہاں ہیں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے غلام کے 2 غلاموں کے ساتھ جو ہے آپ مسجد نبوی شریف میں موجود تھے۔ جب وہ شخص مسجد نبوی شریف میں اس صحابی کے کہنے پر جب مسجد نبوی شریف پہنچنے کے بعد دیکھا کہ 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں جسے خلیفہ مانا جائے، کیونکہ خلیفہ تو بڑے اچھے لباس والا، بڑے اچھے شاندار مزاج والا ہوتا ہے۔ اب وہ وہاں سے واپس آ گئے، اب اس صحابی سے پوچھنے لگا، مجھے ان تینوں افراد میں کوئی ایسا نہیں لگا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے تعلق سے وہ کہتے ہیں ہاں البتہ ایک اس میں شخص ایسا تھا، اس سے اچھے 2 لباس والے اور تھے، اس میں سے ایک جو تھا اس کا لباس بھی پھٹا پرانا تھا۔ اب وہ صحابی رسول کہتے ہیں جس کا پھٹا پرانا لباس ہے وہی فاروق اعظم اپنے وقت کا خلیفہ ہے، وہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا آپ نے کس طرح عدل انصاف کے ساتھ آپ نے اپنی حکومت کو سنبھالا، اور آج بھی رہتی دنیا تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو یاد کیا جائے گا۔ حکمرانی کرنا ہے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت کو سمجھ کر حکمرانی جو بندہ کرے گا اللہ اس کی حکمرانی میں ساتھ بھی دے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے جو بندہ میرے کام میں لگ جاتا ہے مولا کہتا ہے میں اس کے کام میں لگ جاتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عدل انصاف کے ساتھ خدا عز و جل کی رضامندی کے ساتھ آپ نے حکمرانی کی۔ جتنے سال آپ نے حکمرانی کی ان حکمرانی کو آپ غور کر کے دیکھیں تو ایک ایسا وقت بھی نہیں گزرا کہ ایک جانور بھی آپ کی خلافت میں بھوکا سویا ہوا۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک جگہ کا ایک صحابی کو گورنر منتخب کیا۔ گورنر منتخب کرنے کے بعد اب اس میں جس جگہ پر وہ صحابی گورنر بنے ہوئے تھے، اب وہاں سے ایک شخص شکایت لے کر عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں پہنچا۔ پہنچنے کے بعد عرض کرتا ہے حضور میں شرابی ہوں، آپ نے جس کو گورنر منتخب کیا ہے انہوں نے مجھے یہ سزا دی، مجھے کوڑے مارے، میں مانتا ہوں میں شرابی ہوں، میں سزا کا مستحق تھا، گورنر جو ہے انہوں نے مجھے کوڑے مارے ہیں، میں منظور کرتا ہوں، مجھے اقرار ہے کہ انہوں نے مجھے سزا دی، لیکن ایک بات مجھے گراں گزری، تکلیف دے گزری، آپ نے جس کو گورنر منتخب کیا ہے انہوں نے لوگوں میں یہ بات عام کر دی کہ اس شخص سے کوئی ملاقات نہ کرے، اس شخص کے ساتھ کوئی اٹھنا بیٹھنا نہ کرے۔ جب وہ شکایت عمر فاروق اعظم کے پاس پہنچی تو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، فوراً آپ نے گورنر کو بلایا۔ گورنر کو بلانے کے بعد آپ نے اسی وقت ان گورنر سے آپ نے یہ تاکید کی کہ آپ نے کوڑے مارے یہ صحیح ہے، لیکن یہ آپ کی بات غلط ہے کہ اس شخص کا اٹھنا بیٹھنا لوگوں کو منع کر دے کہ اس کے ساتھ کوئی اٹھے نہ بیٹھے، اس کے ساتھ کوئی کھائے نہ پیے۔ میرا مولا جب کوئی بندہ اپنے گناہوں سے تائب ہو کر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگرچہ آپ نے آئندہ اپنے اس گورنر سے آپ نے یہ بات کہی، آئندہ اگرچہ آپ نے کسی کو ایسی بات کہی میں آپ کو کوڑے ماروں گا اور آپ کی جو ہے گورنری کو جو ہے ختم کر دوں گا۔ خلیفہ ہو تو عمر فاروق اعظم جیسا، خلیفہ ہو تو عمر فاروق اعظم جیسا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت کو پڑھیے، ان کی سیرت کو پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کیا ہے اور آپ کی فضیلتیں، اور یہاں تک کہ آقا کریم علیہ السلام کی بڑی پیاری حدیث پاک ہے۔ آج بھی جو ہے محرم الحرام شریف چل رہا ہے، کچھ ایسے مزاج کے لوگ بھی پیدا ہو گئے جو لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں دن بدن۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان میں دن بدن گستاخیاں کرتے ہیں، توہین
دن بدن توہینیں کرتے ہیں، ان لوگوں کو ایک حدیث یہ بھی سمجھ لینی چاہیے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگرچہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عدل انصاف کے ساتھ آپ نے حکمرانی کی، آپ بڑے اچھے بادشاہ گزرے ہیں، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے تعلق سے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا پیارا ارشاد ہے، آپ پڑھیں ایک شعر کے ساتھ۔ آپ نے ایک شعر کہا، آپ کہتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان یہ کشتی ہے، اگرچہ آپ نے اس کشتی نجات حاصل کرنی ہے تو صحابہ کرام علیہ رضوان کی نقوش قدم پر ان کی سیرتوں کو سمجھ کر کے آپ نے زندگی گزارنی، اور ایسا بھی نہیں کہ آپ نے خلیفہ تمام خلفاء کو مان لیا، اور کچھ لوگ ایسے بھی عقیدے والے پیدا ہو گئے، کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے مثال ظاہری کے بعد صرف چند لوگ ہی مسلمان بچے تھے، بقیہ سب کافی ہو چکے تھے، سب لوگ کافی ہو چکے تھے، صرف چند ہی لوگ مسلمان بچے تھے۔ ایسے گندے عقیدے والوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ محرم الحرام شریف میں زیادہ تر اور اہل بیت کا نام لے لے کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان میں توہینیں کر کر کے لوگوں کو یہ سبق دے رہے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ہے، صرف اتنا ہی نہیں ہے، صرف سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان ہی نہیں ہے، بلکہ حضرت ہمارا ایمان اور عقیدہ، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ ذہن دیا، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ مزاج دیا ہے، جس طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان عرفہ والا ہے، اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی جنتی صحابی ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی جنتی صحابی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیے اور آقا کریم علیہ السلام کے حدیثوں کو پڑھیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ امیر معاویہ کون ہے؟ امیر معاویہ کاتب وحی صحابی ہیں، امیر معاویہ کاتب وحی صحابی ہیں، امیر معاویہ مومنوں کے خالو ہیں۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو صحابہ کرام علیہ رضوان کی توہین ہونے والے لوگوں سے جو توہین کرتے ہیں ان کے مزاج سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ صرف کیا کرتے ہیں؟ اہل بیت اہل بیت اہل بیت، ہاں اہل بیت ہیں، ایمان کی کسوٹی ہے، ایمان ہے، ایمان کا ایک حصہ اہل بیت سے محبت کرنا بھی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد بھی ہے، جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی گویا کہ اس نے خدا سے محبت کی، اور جس نے میرے اہل بیت سے بغض رکھا گویا کہ اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا۔ جو خدا سے بغض رکھتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اہل بیت سے ہماری عقیدت ہونی چاہیے، اہل بیت سے ایسی عقیدت کرو صحابہ کرام کی محبت بھی اس میں شامل ہو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی محبت بھی شامل ہو۔ جو یہ بندہ یہ کہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ گستاخ اہل بیت ہیں، اس سے دور ہٹ جاؤ، وہ انسان منافق ہے، وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان میں توہین کرنے والا ہے، وہ اہل بیت کا گستاخ ہے۔ اسی لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اہل بیت سے عقیدت رکھیں۔ اللہ رب العزت نے جو قرآن مقدسہ میں اہل بیت کی شان کو بیان فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں، اللہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے۔ اہل بیت پاک و ستھرا شخصیتوں کا نام ہے۔ اہل بیت جن کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا وہی اہل بیت ہے۔ اہل بیت کا تذکرہ صرف محرم میں ہی نہیں بلکہ ہمیشہ اہل بیت کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ اہل بیت کا تذکرہ ہمیشہ کرو اور اپنے ایمان کو مضبوطی بخشو۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت میں نے بیان کی، انشاءاللہ جو ہے روزانہ اس مسجد محمدیہ میں 10 دن جو ہے محرم شریف کے اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے اور کرب و بلا کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ بھی شرکت کیجیے، معلوم ہو حقیقتاً جو ہے آج ہمارے معاشرے میں جو غلط چیزیں رائج ہو رہی ہیں، اس سے کرب و بلا کے جو ہے کرب و بلا سے تعلق رکھنے والے آج کے معاشرے میں جو چیزیں رائج ہو چکی
نام پر اِسال ثواب کی نیت سے شربت بنائیے، لوگوں کو کھلائیے، اس سے امام علی مقام اور کربلا والے جو ہے راضی ہوں گے۔ ایسے کام ہرگز نہ کیجیے جس سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ہے اذیت پہنچے اور کربلا والوں کو تکلیفیں پہنچے۔ اب اس نے یہ باتیں سنی، ایک دوسرے کو دن بہ دن جو ہے ہمارے علاقوں میں ایسی چیزیں زیادہ رائج ہو رہی ہیں۔ سنی مسلمان کہتا ہے اس یہ کام کرنے سے جو ہے امام حسین رضی اللہ عنہ راضی ہوتے ہیں، کربلا والے راضی ہوتے ہیں، ان کی یادیں تازہ ہوتی ہیں۔ حالانکہ آپ نے ہم نے کہیں یہ کتابوں میں نہیں پڑھا کہ کربلا والے ان کاموں سے راضی کرتے ہیں جو آج جو ہے غلط خیال رکھنے والا انسان آج کر رہا ہے۔ طرح جگہ جگہ پر جو ہے لوگوں کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، آگ اچھالا جاتا ہے۔ اب کہیں آپ اپنے دل پر صبر کی سیل رکھ کر، آپ اپنے ہاتھ جو ہے دل پر رکھ کر یہ سوچیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کی سرزمین پر پہنچنے کے بعد اسلام کو زندگی بخشی، اسلام کو روشنی دی، اسلام کو آپ نے زندہ کیا۔ کربلا کے سرزمین پر پہنچ کر آپ نے وہاں پر کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، آپ نے کسی کو وہاں پر اذیتیں نہیں پہنچائی۔ جو اسلام کے خلاف جو لوگ تھے، جو شریعت کے خلاف جو لوگ پیغام دے رہے تھے، ان سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو درس دیا، ان لوگوں کو پیغام دیا۔ ہمارا سر تو کٹ سکتا ہے، شریعت کی حفاظت ہم کریں گے۔ شریعت کی حفاظت کیسے ہوگی؟ علاوے کھودنے سے نہیں ہوگی۔ ان تمام چیزوں کو بند کیجئے اور امام علی مقام کا تذکرہ کیجئے، اس سے شریعت کی حفاظت ہو سکتی ہے، اس سے شریعت کی حفاظت ہو سکے گی۔ ان مزاج کو بند کیجئے اور اہل بیت کی شان کو ظاہر کرنا ہے، اہل بیت کی شان کو بیان کرنا ہے۔ جس طرح امام علی مقام نے شریعت کو بچایا ہے، اپنے مزاج سے شریعت کو زندہ کر کے شریعت کو بچائیے۔ انشاءاللہ شریعت کو جلا بخشیے، شریعت کی محافظت کیجیے اور مسجدوں کو آباد کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔